آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو آنے والے وقت میں شاید ہر حکومت کے کام کرنے کے انداز کو بالکل بدل کے رکھ دے۔ مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اے آئی حکومتی نظام میں کیسے آپ کہہ لیں انقلاب لا سکتی ہے۔ ہماری اس گفتگو کی بنیاد جناب ظہیر احمد میر صاحب کی ایک تحریر ہے، اے آئی گورننس اینڈ ایتھیکل الگورتھم رول۔ آپ ایک آئینی و کارپوریٹ وکیل ہیں اور ڈیجیٹل فیوچر اے آئی اسکول کے بانی بھی ہیں۔ تو ہمارا مقصد آج یہ ہے کہ مل کر سمجھیں کہ یہ الگورتھمک گورننس آخر ہے کیا، اس میں کیا امکانات ہیں، کون سے خطرات ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے۔ ذرا ایک لمحے کو سوچیں، ایک ایسا منظر نامہ جہاں ٹیکس کا نظام مکمل شفاف ہو، وصولی خودکار طریقے سے ہو رہی ہو، جہاں سرکاری منصوبوں میں بدعنوانی کی گنجائش کم سے کم رہ جائے، اور شہری حکومت سے ایک ایسے سسٹم کے ذریعے جڑیں جو نہ کبھی تھکتا ہے نہ کبھی سوتا ہے۔ یہ مستقبل کی ایک جھلک ہو سکتی ہے جسے الگورتھمک گورننس کہا جا رہا ہے۔ ایک ایسا نظام جہاں ڈیٹا آپ کہہ لیں پالیسی بناتا ہے اور اے آئی شاید ایک نئے قسم کے بیوروکریٹ کا کردار ادا کرے۔ تو آئیے اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ واضح کریں کہ یہ الگورتھمک گورننس یہ ہے کیا؟ کوئی نیا ٹیکنیکل لفظ ہے بس، یا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس تصور بھی ہے؟ نہیں، یہ صرف کوئی ٹیکنیکل ٹرم نہیں ہے، یہ حکمرانی کے ایک نئے ممکنہ ماڈل کی طرف اشارہ ہے۔ بنیادی طور پر الگورتھم گورننس کا مطلب ہے حکومتی کام کاج میں، پالیسی سازی میں، اور جو عوامی خدمات ہیں ان کی فراہمی میں اے آئی اور ڈیٹا انالیٹکس کا ایک منظم استعمال۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو روایتی سرکاری نظام ہیں ان میں جو انسانی کمزوریاں ہوتی ہیں، مثلا سستی، غلطی کا امکان، تعصب اور خاص طور پر بدعنوانی اور ناکارکردگی، ان کو کم کیا جائے۔ اے آئی سسٹم جو ہیں وہ بڑے پیمانے پر ڈیٹا کا تجزیہ کر سکتے ہیں، وہ ایسے رجحانات، ایسے مسائل کی نشاندہی کر سکتے ہیں جو شاید انسانی نظر سے اوجھل رہ جائیں، مستقبل کے بارے میں پیشگوئیاں کر سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ کچھ جو معمول کے انتظامی فیصلے ہیں ان کو خودکار بھی بنا سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی یہ صرف چیزوں کو ڈیجیٹل کرنا نہیں ہے بلکہ فیصلوں کے عمل میں ایک طرح کی ذہانت شامل کرنا ہے۔ آپ نے کارکردگی اور بدعنوانی میں کمی کا ذکر کیا، یہ تو یقیناً بہت اہم پہلو ہے۔ ماخذ میں ظہیر صاحب نے اسلام آباد میں ہوئے ایک تجربے کا بھی حوالہ دیا ہے۔ کوئی ڈیجیٹل فیوچر گورننس یونٹ تھا جس نے کوئی اے آئی پلیٹ فارم متعارف کروایا۔ اس کے بارے میں کچھ بتائیے، کیا ہوا وہاں اور نتائج کیسے رہے؟ جی، وہ مثال جو ہے وہ اس تصور کو عملی جامہ پہنانے کی ایک کوشش دکھاتی ہے۔ ماخذ کے مطابق اسلام آباد میں یہ جو یونٹ قائم ہوا، اس نے ایک اے آئی پر مبنی پلیٹ فارم بنایا۔ مقصد یہ تھا کہ سرکاری محکموں میں فائلوں کی جو نقل و حرکت ہے، منظوری کا عمل ہے، اسے تیز کیا جائے، اور نتائج جیسا کہ تحریر میں بتایا گیا وہ کافی حوصلہ افزا تھے۔ رپورٹ کے مطابق اس پلیٹ فارم کے نفاذ کے صرف چند ہفتوں کے اندر ہی جو سرکاری کاموں میں غیر ضروری تاخیر ہوتی تھی اس میں 60% تک کمی ریکارڈ کی گئی۔ اب یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، خاص طور پر ہمارے جیسے نظام میں جہاں فائلوں کا التوا ایک عام سی شکایت ہے۔ 60% کمی، وہ بھی صرف چند ہفتوں میں! یہ تو واقعی انتظامی کارکردگی میں ایک بڑا قدم لگتا ہے۔ کیا اس پلیٹ فارم نے صرف رفتار کو ہی بہتر کیا یا کچھ اور بھی فائدے ہوئے؟ رفتار تو بڑھی، لیکن اس کے علاوہ ماخذ میں ایک اور اہم فائدے کا بھی ذکر ہے۔ اس نظام نے مبینہ طور پر جعلی ملازمین یا جنہیں گھوسٹ امپلائیز کہتے ہیں، ان کی نشاندہی اور ان کے خاتمے میں بھی مدد کی۔ یہ وہ ملازمین ہوتے ہیں جو کاغذوں میں تو ہوتے ہیں، تنخواہیں بھی لے رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں یا تو کام نہیں کر رہے ہوتے یا سرے سے موجود ہی نہیں ہوتے۔ اچھا۔ اور یہ سرکاری خزانے پر ایک بہت بڑا بوجھ ہوتے ہیں۔ تو اے آئی نظام ڈیٹا کے پیٹرنز کا تجزیہ کر کے اس قسم کی جو بے قاعدگیاں ہیں ان کو پکڑنے میں مدد دے سکتا ہے۔ حالانکہ یہ ایک آپ کہہ لیں محدود پیمانے کا پائلٹ پروجیکٹ تھا، لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ اے آئی کس طرح نہ صرف کارکردگی بڑھا سکتا ہے بلکہ شفافیت اور احتساب کو بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ یہ گھوسٹ امپلائیز والا نقطہ تو خاص طور پر بہت دلچسپ ہے، کیونکہ یہ ترقی پذیر ممالک میں واقعی ایک بڑا مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ صرف ایسے چھوٹے پائلٹ پروجیکٹس تک ہی محدود ہے، یا دنیا میں کہیں اس سے بڑے پیمانے پر بھی اے آئی کو حکومتی نظام میں استعمال کیا جا رہا ہے؟
یقیناً یقیناً دنیا بھر میں اس کی بہت بڑی اور زیادہ جامع مثالیں موجود ہیں۔ ماخذ میں بھی ان کا ذکر ہے۔ ایک بہت نمایاں مثال ایسٹونیا کی ہے۔ ایسٹونیا نے تو اپنی تقریباً پوری حکومتی مشینری کو ہی ڈیجیٹل کر دیا ہے۔ وہ اسے ای گورنمنٹ کہتے ہیں۔ وہاں کے شہری پیدائش کے اندراج سے لے کر ٹیکس جمع کروانے تک، ووٹ ڈالنے تک تقریباً تمام سرکاری خدمات آن لائن حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ نظام نہ صرف شہریوں کے لیے بے پناہ سہولت ہے، بلکہ حکومتی عمل کو انتہائی شفاف اور مؤثر بھی بناتا ہے۔ ایسٹونیا کی مثال تو اکثر سننے میں آتی ہے، کیا کوئی اور بڑی مثال بھی ہے؟ جی، ایک اور بڑی مثال چین کی ہے۔ وہاں کئی شہروں میں سٹی برین کے نام سے منصوبے چل رہے ہیں۔ یہ اے آئی پر مبنی نظام ہے جو شہر کے مختلف پہلوؤں کو، جیسے ٹریفک کا بہاؤ، توانائی کا استعمال، پانی کی سپلائی، یہاں تک کہ عوامی مقامات پر سیکیورٹی کو بھی حقیقی وقت میں مانیٹر کرتے ہیں اور ان کو بہتر بنانے کے لیے خودکار فیصلے یا سفارشات پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹریفک سگنلز کو ٹریفک کے اصل بہاؤ کے مطابق ایڈجسٹ کرنا یا کسی ممکنہ ایمرجنسی کا پہلے سے اندازہ لگانا۔ یہ دکھاتا ہے کہ اے آئی کو شہری انتظامیہ کے جو پیچیدہ مسائل ہیں انہیں حل کرنے کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسٹونیا کا ملکگیر نظام اور چین کے سٹی برین، یہ تو واقعی بہت بڑے پیمانے کے منصوبے لگتے ہیں۔ ان مثالوں کی روشنی میں ماخوذ میں پاکستان کے لیے کیا تجویز دی گئی ہے؟ کیا ہم بھی اس سمت میں کچھ کر سکتے ہیں؟ بالکل، ان عالمی مثالوں اور اسلام آباد کے تجربے کو دیکھتے ہوئے ظہیر صاحب کی تحریر میں یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ پاکستان کو بھی اس ٹیکنالوجی سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ایک مرکزی ادارہ قائم کرنا چاہیے۔ اسے قومی اے آئی گورننس ہب کا نام دیا گیا ہے۔ اس ہب کا کام کیا ہوگا؟ ملک بھر میں اے آئی پر مبنی حکومتی منصوبوں کی منصوبہ بندی کرنا، ان کے لیے معیارات طے کرنا، مختلف اداروں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا اور ان کے نفاذ کی نگرانی کرنا۔ خیال یہ ہے کہ ایک مرکزی حکمت عملی کے تحت کام کیا جائے تاکہ وسائل ضائع نہ ہوں اور جو بہترین عالمی طریقے ہیں انہیں اپنایا جا سکے۔ ایک قومی اے آئی گورننس ہب، یہ ایک منظم انداز لگتا ہے، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کو اکثر وسائل کی کمی، تکنیکی مہارت کی کمی اور کمزور انتظامی ڈھانچے جیسے چیلنجز کا سامنا رہتا ہے۔ کیا ایسے حالات میں الگورتھمک گورننس حقیقت پسندانہ ہے، یا یہ بس امیر اور ترقی یافتہ ممالک کے لیے ہی زیادہ موزوں ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ماخذ میں یہ دلیل دی گئی ہے کہ شاید ترقی پذیر ممالک ہی ہیں جو اے آئی گورننس سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، انہی چیلنجز کی وجہ سے جن کا آپ نے ذکر کیا۔ اچھا، کیسے؟ کئی طریقوں سے دیکھیں۔ پہلا تو یہ کہ ٹیکس وصولی اور عوامی سبسڈی، مثلاً بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسی اسکیمیں، ان کی تقسیم جیسے نظاموں کو اے آئی کی مدد سے زیادہ مؤثر اور شفاف بنایا جا سکتا ہے۔ اے آئی ڈیٹا کا تجزیہ کر کے مستحق افراد کی بہتر نشاندہی کر سکتا ہے اور جو غلط ادائیگیاں یا لیکیجز ہوتی ہیں ان کو کم کر سکتا ہے۔ اس سے قیمتی وسائل بچیں گے۔ یہ تو براہ راست مالیاتی انتظام سے متعلق ہو گیا، اور کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟ دوسرا بڑا فائدہ انفراسٹرکچر کے انتظام میں ہو سکتا ہے۔ اے آئی جو ہے وہ سینسر ڈیٹا، موسم کی پیشگوئیوں اور استعمال کے پیٹرنز کا تجزیہ کر کے یہ پیشگوئی کر سکتا ہے کہ کون سی سڑک، پل یا پائپ لائن کو جلد مرمت کی ضرورت پڑے گی۔ اس سے حکومتیں ہنگامی مرمت پر زیادہ خرچ کرنے کے بجائے بروقت اور منصوبہ بندی کے تحت دیکھ بھال کر سکتی ہیں۔ اس سے نہ صرف پیسہ بچتا ہے بلکہ عوامی خدمات میں تعطل بھی کم ہوتا ہے۔ تیسرا، جیسا کہ ہم نے اسلام آباد کی مثال میں بھی دیکھا، اے آئی سرکاری کارکردگی اور احتساب کو بڑھا سکتا ہے۔ حقیقی وقت میں منصوبوں کی پیشرفت کی نگرانی، سرکاری اخراجات کا خودکار آڈٹ اور عوامی شکایت کا تیز رفتار ازالہ یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں ترقی پذیر ممالک کو جو بنیادی حکومتی چیلنجز درپیش ہیں ان سے نپٹنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ٹیکس، سبسڈی، انفراسٹرکچر، احتساب، یہ فوائد تو واقعی بہت اہم لگ رہے ہیں، خاص طور پر ترقی پذیر دنیا کے حوالے سے۔ لیکن جہاں اتنے امکانات ہیں وہاں یقیناً کچھ خدشات اور خطرات بھی ہوں گے۔ ماخذ میں ایک سینیٹر کے حوالے سے ایک بڑا بنیادی سوال اٹھایا گیا ہے، جب مشین حکومت کرے گی تو وہ عوام کی سنے گی یا اپنے پروگرامر کی؟ یہ سوال اے آئی کے کردار پر ایک بنیادی بحث چھیڑتا ہے۔
اس نظام کے ممکنہ خطرات کیا ہیں جن سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے؟ جی ہاں، یہ سوال الگورتھمک گورننس کے اخلاقی اور عملی پہلوؤں کے بالکل مرکز میں ہے، اور تحریر میں ان خطرات پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ سب سے بڑا اور سب سے زیادہ زیر بحث آنے والا خطرہ ہے متعصب الگورتھم کا، یعنی بائسڈ الگورتھمز کا۔ دیکھیے، اگر اے آئی سسٹم کو جس ڈیٹا پر ٹرین کیا گیا ہے وہ ڈیٹا خود معاشرے میں موجود تعصبات کی عکاسی کرتا ہے، مثلا صنفی، نسلی، علاقائی تعصبات، تو اے آئی ان تعصبات کو نہ صرف سیکھ لے گا بلکہ انہیں مزید پختہ اور وسیع پیمانے پر پھیلا سکتا ہے۔ یعنی الگورتھم خود متعصب ہو سکتا ہے؟ بالکل۔ مثال کے طور پر اگر ماضی میں کسی خاص علاقے کے لوگوں کو قرضے کم دیے جاتے رہے ہوں تو اے آئی اس پیٹرن کو سیکھ کر مستقبل میں بھی اسی علاقے کے درخواست دہندگان کے ساتھ امتیازی سلوک کر سکتا ہے، چاہے ان کی اہلیت پوری کیوں نہ ہو۔ اس طرح اے آئی انصاف قائم کرنے کے بجائے ناانصافی کو بڑھاوا دینے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ماخوذ اس بات پر زور دیتا ہے کہ الگورتھم کی تیاری اور جانچ میں اس پہلو پر گہری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یعنی الگورتھم غیر جانبدار نہیں ہوتے، وہ اسی ڈیٹا کی پیداوار ہیں جس پر انہیں ٹرین کیا جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک سنگین خطرہ ہے۔ اور کیا خدشات ہیں؟ دوسرا اہم نقطہ جس پر ماخذ میں زور دیا گیا ہے وہ ہے انسانی نگرانی، یعنی ہیومن اوورسائٹ کی مسلسل ضرورت۔ یہ خیال کہ مشینیں مکمل طور پر خود مختار ہو کر تمام فیصلے کرنے لگیں، خاص طور پر وہ فیصلے جن کے انسانی زندگیوں پر گہرے اثرات ہوتے ہیں، یہ نہ صرف تکنیکی طور پر بلکہ اخلاقی اور سماجی طور پر بھی خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ تحریر میں یہ دلیل دی گئی ہے کہ ہمیشہ ایک ہیومن ان دا لوپ یا کم از کم ہیومن آن دا لوپ ہونا چاہیے، یعنی کوئی انسانی اختیار ہونا چاہیے جو اے آئی کے فیصلوں کا جائزہ لے سکے، انہیں سمجھ سکے اور ضرورت پڑنے پر انہیں مسترد کر سکے یا ان میں ترمیم کر سکے۔ مکمل خود مختاری سے احتساب کا تعین کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا خطرہ؟ تیسرا بڑا چیلنج ہے شفافیت اور وضاحت کا، یعنی ٹرانسپیرنسی اینڈ ایکسپلینیبلٹی۔ بہت سے جدید اے آئی نظام، خاص طور پر ڈیپ لرننگ ماڈل، وہ بلیک باکس کی طرح کام کرتے ہیں۔ بلیک باکس مطلب یہ کہ وہ نتائج تو دے دیتے ہیں لیکن یہ بتانا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس نتیجے پر پہنچے کیسے ہیں۔ ماخوذ میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ شہریوں کا یہ بنیادی حق ہونا چاہیے کہ وہ جان سکیں کہ ان کے بارے میں کیے گئے کسی حکومتی فیصلے کی بنیاد کیا تھی، مثلا کسی سماجی بہبود کے پروگرام سے اخراج یا کوئی جرمانہ عائد کرنا۔ اگر اے آئی نظام خود اپنے فیصلوں کی وضاحت نہیں کر سکتا تو اس پر اعتماد کرنا اور اس کے خلاف اپیل کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ لہٰذا فیصلے کی وضاحت کا حق، یعنی رائٹ ٹو ایکسپلینیشن، کو یقینی بنانا ایک کلیدی ضرورت ہے۔ متعصب الگورتھم، انسانی نگرانی کی کمی اور شفافیت کا فقدان، یہ واقعی وہ پہلو ہیں جن پر سنجیدگی سے غور کیے بغیر آگے بڑھنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ان تکنیکی اور عملی خطرات کے علاوہ ماخذ میں ایک اور بہت دلچسپ زاویہ بھی پیش کیا گیا ہے، اسلامی اقدار کا۔ ظہیر صاحب نے اپنی تحریر میں اے آئی گورننس کو عدل یعنی انصاف اور امانت یعنی ذمہ داری یا دیانت، ان اسلامی اصولوں سے جوڑنے کی بات کی ہے۔ یہ ایک منفرد نقطہ نظر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تحریر میں یہ استدلال پیش کیا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی بشمول اے آئی بذات خود غیر جانبدار نہیں ہوتی۔ اس کے ڈیزائن اور استعمال میں اسے بنانے والوں اور استعمال کرنے والوں کی اقدار چھلکتی ہیں۔ اسلام میں حکمرانی کے دو بنیادی ستون ہیں، عدل اور امانت۔ عدل کا مطلب ہے انصاف، غیر جانبداری، ہر ایک کو اس کا حق دینا۔ امانت کا مطلب ہے سونپی گئی ذمہ داری کو پوری دیانتداری، شفافیت اور جواب دہی کے ساتھ نبھانا، چاہے وہ عوامی عہدہ ہو، وسائل ہوں یا اختیارات۔ تو اے آئی گورننس ان اصولوں سے کیسے متعلق ہوئے؟ ماخذ کی روز سے جب ہم اے آئی کو حکومتی نظام کا حصہ بنا رہے ہیں تو یہ لازم ہے کہ ان نظاموں کو اس طرح ڈیزائن اور نافذ کیا جائے کہ وہ عدل اور امانت کے تقاضوں کو پورا کریں۔ یعنی اے آئی نظام ایسے بنائے جائیں جو منصفانہ فیصلے کریں، تمام شہریوں کے ساتھ برابری کا سلوک کریں اور کسی قسم کے تعصب کو فروغ نہ دیں۔ امانت کا تقاضا یہ ہے کہ شہریوں کا ڈیٹا جسے یہ نظام استعمال کرتے ہیں محفوظ رکھا جائے، اس کا غلط استعمال نہ ہو، اور اے آئی نظاموں کے فیصلوں اور کارکردگی کے بارے میں مکمل شفافیت اور جواب دہی ہو۔
ماخذ میں یہ چیلنج اجاگر کیا گیا ہے کہ کیا الگورتھمک منطق جو بنیادی طور پر ریاضیاتی اصولوں پر مبنی ہے، کیا وہ عدل اور امانت جیسے گہرے انسانی، اخلاقی اور ایمانی تصورات کی پیچیدگی اور روح کو واقعی سمجھ اور اپنا سکتی ہے؟ یہ محض تکنیکی نہیں، بلکہ ایک گہرا فلسفیانہ اور اخلاقی سوال ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے، یعنی ٹیکنالوجی کو اپنا لینا ہی کافی نہیں، اسے اپنی بنیادی اقدار کے ساتھ ہم آہنگ کرنا اصل چیلنج ہے۔ بالکل، تحریر کا مرکزی نقطہ شاید یہی ہے کہ ٹیکنالوجی کی چکا چوند میں ہمیں اپنی اخلاقی بنیادوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اے آئی گورننس کی کامیابی کا انحصار صرف اس کی تکنیکی صلاحیت پر نہیں ہوگا، بلکہ اس بات پر ہوگا کہ ہم اسے کس حد تک اپنی معاشرتی اور اخلاقی اقدار جیسے عدل اور امانت کے تابع بنا سکتے ہیں۔ تو آج کی اس سارے گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا؟ ہم نے دیکھا کہ اے آئی پر مبنی حکمرانی یا الگورتھمک گورننس میں سرکاری کاموں کو ڈرامائی طور پر بہتر بنانے کی صلاحیت ہے۔ بدوانی جیسی لعنت کو کم کرنے اور خاص طور پر پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے ترقی اور عوامی بہبود کے نئے راستے کھولنے کا زبردست پوٹینشل موجود ہے۔ اسلام آباد کی چھوٹی سی مثال سے لے کر اسٹونیا اور چین کے بڑے منصوبوں تک یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صرف خیالی باتیں نہیں ہیں بلکہ ایک عملی حقیقت بنتی جا رہی ہیں۔ جی ہاں، یہ امکانات بہت روشن ہیں، لیکن ساتھ ہی ہم نے ان سنگین خطرات اور چیلنجز پر بھی بات کی جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ الگورتھم میں پوشیدہ تعصب کا خطرہ، انسانی نگرانی کے بغیر فیصلوں کے غیر متوقع اور منفی نتائج کا امکان، شفافیت کی کمی جو احتساب کو مشکل بناتی ہے، اور شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ، یہ سب حقیقی مسائل ہیں جن کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ ماخذ میں جو عدل اور امانت جیسے بنیادی اصولوں کو ان نظاموں کی بنیاد بنانے پر زور دیا گیا ہے، وہ اسی لیے بہت اہم ہے کہ ٹیکنالوجی کو انسانیت کا خادم رہنا چاہیے، آقا نہیں۔ بالکل درست کہا، اور اسی نقطے پر ہم اپنے سامعین کے لیے ایک حتمی سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں، اس پر وہ خود غور کر سکتے ہیں۔ جب ہم مصنوعی ذہانت کو حکومتی فیصلے کرنے کی طاقت سونپتے ہیں، چاہے وہ فیصلے کتنے ہی چھوٹے یا بڑے کیوں نہ ہوں، تو ہم کارکردگی، رفتار اور موروثیت کے حصول اور انسانی ہمدردی، فہم، لچک اور اخلاقی اقدار کے درمیان وہ نازک توازن کیسے قائم رکھ سکتے ہیں؟ کیا ایک مشین، چاہے وہ کتنی ہی ذہین کیوں نہ بن جائے، واقعی عدل اور امانت جیسے گہرے انسانی اور ایمانی اصولوں کی روح کو سمجھ کر ان پر پوری طرح عمل پیرا ہو سکتی ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب ہمیں اے آئی کے اس ابھرتے ہوئے دور میں مل کر تلاش کرنا ہوگا۔ بات نہیں، بلکہ اسے سمجھداری سے، دانشمندی سے اپنانے کی بات ہے۔ بالکل، چلیں اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں جو کتاب میں دی گئی ہے۔ ایک صوبائی حکومت کا ذکر ہے، انہوں نے اپنے بجٹ اور ادائیگیوں کے نظام میں اے آئی کو استعمال کرنا شروع کیا۔ بظاہر تو یہ ایک تکنیکی اپ گریڈ تھا، ٹھیک، لیکن جو نتائج نکلے وہ کافی آپ کہہ لیں حیران کن تھے۔ ہوا یہ کہ اس اے آئی نظام نے جسے ڈیٹا کا تجزیہ کرنے اور گڑبڑ پہچاننے کے لیے بنایا گیا تھا، اس نے بہت ہی کم وقت میں کروڑوں روپے کے مشکوک، ٹھیک ہے، یا شاید جعلی، ٹھیک ہے، ان کی نشاندہی کر دی، پکڑ لیے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو شاید انسانوں کی نظر سے عام جانچ پڑتال میں چھوٹ جاتی یا ان پر سوال اٹھانے میں بہت وقت لگ جاتا۔ تو اے آئی نے ایک طرح سے فوراً ہی عوام کا پیسہ غلط جگہ جانے سے بچا لیا۔ یہ تو بڑی زبردست کامیابی لگتی ہے۔ بالکل بالکل، یہ مثال بہت واضح طور پہ دکھاتی ہے کہ اے آئی عملی طور پر کتنا مفید ہو سکتا ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اے آئی کام کیسے کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ بہت بڑے ڈیٹا میں ایسے پیٹرنز یا بے ربطگیاں، انوملیز جنہیں کہتے ہیں، وہ پہچان سکتا ہے جو انسان آسانی سے نہیں دیکھ پاتے۔ مالی لین دین ہے، ٹھیکوں کی تفصیلات ہیں، سپلائرز کا ریکارڈ ہے، ان سب میں کہیں نہ کہیں فراڈ کے اشارے چھپے ہو سکتے ہیں۔ اے آئی کے الگورتھم، یعنی وہ اصول جن پر وہ چلتا ہے، وہ انہیں پکڑ سکتے ہیں۔ تو اس کیس میں ہو سکتا ہے اے آئی نے یہ دیکھا ہو کہ کچھ کمپنیاں ہیں جنہیں بار بار مشکوک حالات میں ٹھیکے مل رہے ہیں، یا شاید ادائیگیوں کا جو طریقہ ہے وہ معمول سے ہٹ کر ہے۔ تو ایسی چیزوں کو سامنے لا کر یہ نظام نہ صرف پیسہ بچاتا ہے بلکہ آگے کے لیے بھی ایک طرح سے فراڈ کو روکنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ تو ہوئی کارکردگی کی بات، ٹھیک ہے، لیکن آپ کہہ رہی تھیں احتساب کا بھی ذکر تھا۔ اس کا احتساب سے کیا تعلق بنتا ہے؟
کیا اے آئی سچ میں احتساب کو بہتر بنا سکتا ہے؟ ہاں بالکل، اس کا براہ راست تعلق ہے احتساب سے۔ دیکھیں، جب قوانین اور ضابطے جو ہیں وہ اے آئی کے ذریعے خود کار طور پر آٹومیٹکلی نافذ ہوتے ہیں تو پھر انسانی پسند ناپسند یا جانبداری کا امکان کم ہو جاتا ہے نا؟ نظام بس طے شدہ اصولوں کے مطابق کام کرتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اصول تو اصول ہے۔ تو یہ ایک طرح سے آپ کہیں منظم اور غیر جانبدار احتساب کا ماحول بناتا ہے۔ فیصلے قواعد کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ذاتی تعلقات یا دباؤ پر نہیں۔ اس سے پھر ان لوگوں کو پکڑنا آسان ہو جاتا ہے جو نظام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اسی واقعے کے حوالے سے کتاب میں ایک بہت ہی منفرد سی بات لکھی ہے۔ صوبے کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ کا ایک قول نقل کیا گیا ہے، اللہ کے اخلاق کے ساتھ ڈیجیٹل احتساب۔ یہ تو بڑی غیر معمولی بات لگ رہی ہے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور ساتھ میں اخلاقی یا مذہبی اقدار کا ذکر، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ واقعی یہ ایک بہت گہرا جملہ ہے اور سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کی ایک تشریح تو یہ ہو سکتی ہے کہ ڈیجیٹل اوزار جیسے اے آئی انہیں صرف تکنیکی اہداف کے لیے نہیں بلکہ اعلیٰ اخلاقی مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اور اللہ کے اخلاق سے مراد شاید وہ بنیادی انسانی آفاقی قدریں ہیں جن پر سب متفق ہیں، جیسے انصاف ہے، ایمانداری ہے، شفافیت ہے، ذمہ داری، ہمدردی۔ تو یہ قول اس بات پر زور دے رہا ہے کہ جب ہم حکومتی نظاموں میں اے آئی لائیں تو اس کی بنیاد ان اقدار پر رکھیں، یعنی اے آئی کے فیصلے صرف تیز یا کم خرچ نہ ہوں بلکہ وہ منصفانہ بھی ہوں اور اخلاقی طور پر درست بھی ہوں۔ لیکن یہ تصور جتنا اچھا لگتا ہے اتنا ہی پیچیدہ بھی لگتا ہے۔ عملی طور پر مطلب اللہ کے اخلاق یا کوئی بھی اخلاقی نظام، اسے آپ اے آئی کے کوڈ میں کیسے لکھیں گے؟ یہ ممکن بھی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ یہی تو اس فیلڈ کا سب سے بڑا چیلنج ہے، ان اخلاقی اصولوں کی پہلے تو واضح، قابل عمل تعریف کرنا، اور پھر انہیں کمپیوٹر کی زبان میں یعنی الگوریدم میں پروگرام کرنا۔ یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ مثال کے طور پہ انصاف کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ سب کے لیے ایک جیسا سلوک ہے یا ضرورت کے مطابق فرق کرنا ہے؟ اور اگر دو اخلاقی اصول آپس میں ٹکرا جائیں، جیسے شفافیت بھی ہو اور کسی کی پرائیویسی کا بھی خیال رکھنا ہو، تو اے آئی کو کیا کرنا چاہیے؟ ان سوالوں کے جواب آسان نہیں ہے۔ کون فیصلہ کرے گا کہ کون سے اخلاقی اصول لاگو ہوں گے؟ ان کی تشریح کون کرے گا؟ اور کیا اے آئی واقعی میں یہ جو انسانی قدریں ہیں ان کی گہرائی کو سمجھ بھی سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر پوری دنیا میں پالیسی بنانے والے، ٹیکنالوجی کے ماہرین، فلسفی سب غور کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک جاری بحث ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیلنجز تو ہیں، لیکن کیا کتاب اس ساری صورتحال سے کچھ واضح راستے یا آپ کہیں نتائج اخذ کرتی ہے؟ مصنف کے خیال میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس سب سے؟ جی ہاں، کتاب اس بحث کو سمیٹتے ہوئے کچھ کلیدی نکات بتاتی ہے جو اے آئی اور گورننس کے تعلق کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ پہلا اہم نقطہ یہ ہے کہ اے آئی حکومت کو باصلاحیت بنا سکتا ہے، اخلاق اسے منصفانہ بناتا ہے۔ اچھا، یعنی اے آئی کارکردگی بڑھا دے گا، فیصلے تیز کر دے گا، پیسے بچا لے گا، یہ سب اس کی تکنیکی صلاحیتیں ہیں، لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے، نظام کو منصفانہ ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے، یہ بات ہے۔ بالکل، کارکردگی اور انصاف یہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے چاہیے۔ اگر ہم اسے ذرا بڑے تناظر میں دیکھیں تو اے آئی نظام اگر احتیاط سے نہ بنائے جائے نا تو وہ معاشرے میں جو پہلے سے تعصبات موجود ہیں ان کو اور پکا کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر اے آئی کو جس ڈیٹا پر ٹرین کیا جا رہا ہے وہ ڈیٹا ہی متعصب ہو تو اے آئی بھی غیر منصفانہ فیصلے کر سکتا ہے، چاہے وہ تکنیکی طور پر کتنا ہی مؤثر کیوں نہ لگے۔ یوں سمجھیں کہ ایک اے آئی نظام ہے جو قرض دینے کا فیصلہ کرتا ہے اور اس کا ڈیٹا ماضی کے انسانی فیصلوں پر مبنی ہے جن میں شاید تعصب شامل تھا، تو ہو سکتا ہے وہ نظام کسی خاص طبقے یا علاقے کے لوگوں کے ساتھ غیر منصفانہ رویہ رکھے۔ اس لیے اے آئی بناتے وقت اخلاقی جانچ پڑتال بہت ضروری ہے۔ اسے بالکل مرکز میں رکھنا ہوگا تاکہ ممکنہ تعصبات سے بچا جا سکے اور یہ یقینی بنایا جائے کہ فائدے سب تک پہنچیں منصفانہ طور پر۔ صرف تیزی یا بچت کامیابی نہیں، انصاف اور برابری بھی اتنی ہی اہم ہے۔ یہ واقعی بہت اہم بات ہے۔
مطلب اے آئی بنانے والوں اور پالیسی سازوں پر تو بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ اچھا، کتاب میں دوسرا کلیدی نقطہ کیا بتایا گیا ہے؟ دوسرا نقطہ بھی اتنا ہی اہم ہے اور پہلے سے جڑا ہوا بھی ہے، وہ یہ کہ شفافیت وعدہ نہیں، پروگرام ہونی چاہیے۔ شفافیت وعدہ نہیں، پروگرام ہونی چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب اکثر حکومتیں، ادارے وعدے تو کرتے ہیں شفافیت کے، لیکن عمل میں ان کے نظام اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا فیصلہ ہوا کیسے۔ آپ نے صحیح کہا۔ اسی لیے مصنف کا زور اس بات پر ہے کہ شفافیت صرف ایک پالیسی بیان نہ ہو یا کوئی نعرہ نہ ہو، بلکہ اسے ٹیکنالوجی کے ڈیزائن کا، اس کی بناوٹ کا حصہ بنانا چاہیے۔ یعنی اے آئی سسٹمز کو اس طرح بنایا جائے کہ ان کا کام کرنے کا طریقہ، ان کے فیصلوں کی بنیاد وہ سمجھ میں آ سکے۔ اچھا، اس کی کوئی مثال؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے عملی طور پر؟ اس کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نظام میں خودکار طور پر آڈٹ ٹریلز بنے۔ آڈٹ ٹریل کا مطلب ہے ہر قدم کا ایک ڈیجیٹل ریکارڈ، جیسے کھاتے میں ہر لین دین لکھا جاتا ہے۔ اس سے بعد میں پتہ چل سکتا ہے کہ کس مرحلے پر کیا فیصلہ ہوا اور کیوں ہوا۔ یہ احتساب کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسرا طریقہ ہے قابل وضاحت اے آئی، یعنی ایکسپلینیبل اے آئی یا ایکس اے آئی۔ یہ اے آئی کی ایک قسم ہے جو ایسے ماڈل بنانے پر زور دیتی ہے جو نہ صرف فیصلہ کرے بلکہ یہ بھی بتا سکیں کہ انہوں نے وہ فیصلہ کیوں کیا، کن وجوہات کی بنا پر، تاکہ اے آئی ایک بلیک باکس نہ رہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ جب عوام، شہری اور جو نگران ادارے ہیں وہ سمجھ سکیں گے کہ اے آئی فیصلے کیسے کر رہا ہے، تبھی تو وہ اس پر بھروسہ کریں گے۔ تو شفافیت کو نظام کے اندر پروگرام کرنے کا یہ مطلب ہے۔ یہ تو واقعی ایک انقلابی سوچ ہے کہ شفافیت کو بعد میں چپکانا نہیں ہے بلکہ شروع سے ہی سسٹم کا حصہ بنانا ہے، جیسے کسی عمارت کے نقشے میں ہی کھڑکیوں کی جگہ طے ہو تاکہ روشنی آئے اندر۔ بالکل صحیح تشبیہ دی آپ نے، اور یہ عوامی اعتماد کے لیے بہت بہت ضروری ہے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ نظام کیسے چل رہا ہے، ان کے پیسے کا استعمال کیسے ہو رہا ہے، تو وہ حکومتی اقدامات کی زیادہ حمایت کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں تیسرے اور آخری کلیدی نقطے کی طرف جو کتاب پیش کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ تیسرا نقطہ آپ کہہ لیں ان دونوں باتوں کو ایک بڑے فریم ورک میں رکھتا ہے، ایمان اور ڈیٹا کا ساتھی ترقی ہے۔ ایمان اور ڈیٹا، یہ تو ایک دلچسپ جوڑی لگ رہی ہے۔ اب یہاں ایمان سے کیا مراد ہے اور اس کا ڈیٹا سے کیا تعلق بنتا ہے؟ یہاں ایمان سے مراد میرا خیال وہ بنیادی اقدار، اخلاقی اصول اور وہ حکمت ہے جو ہمارے فیصلوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ نقطہ یہ ہے کہ صرف ڈیٹا پر مبنی فیصلے، چاہے وہ تکنیکی طور پر کتنے ہی صحیح کیوں نہ ہوں، وہ کافی نہیں ہے۔ حقیقی ترقی کے لیے ہمیں ڈیٹا سے جو معلومات ملتی ہے اسے اپنی اقدار اور اخلاقی سمجھ بوجھ کے ساتھ ملانا ہوگا۔ دیکھیں، ڈیٹا ہمیں بتا سکتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ڈیٹا بتا سکتا ہے کہ کس علاقے میں غربت زیادہ ہے، ٹھیک، لیکن کیوں اس غربت کو ختم کرنا ضروری ہے اور کون سے طریقے اخلاقی طور پر صحیح ہیں، ان سوالات کا جواب ہماری اقدار اور ایمان سے آتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ٹیکنالوجی اور ڈیٹا بہت طاقتور اوزار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کا استعمال کس سمت میں کرنا ہے یہ فیصلہ ہماری اقدار، ہماری اخلاقیات کی روشنی میں ہی ہونا چاہیے۔ بالکل، مصنف کا زور اسی بات پر ہے کہ ترقی صرف معاشی نمبرز یا تکنیکی کامیابیوں کا نام نہیں، اس میں سماجی انصاف، اخلاقی بہتری اور انسانی فلاح بھی شامل ہونی چاہیے۔ اس لیے حکومتی امور میں اے آئی کو اپناتے وقت ہمیں ڈیٹا پر مبنی بصارت، ڈیٹا ڈریون انسائٹس اور اقدار پر مبنی فیصلہ سازی، ویلیو بیسڈ ڈیسیژن میکنگ کو ایک ساتھ لانا ہوگا۔ ٹیکنالوجی جواب کا حصہ ہے، پورا جواب نہیں۔ اصل ترقی تب ہوتی ہے جب ڈیٹا کی طاقت کو حکمت اور اخلاقی سمت کے ساتھ ملایا جائے۔ یہ تو بہت ہی اہم نکات ہیں۔ اگر ہم آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ظہیر احمد میر کی کتاب کے ان حصوں سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملی کہ پہلا، اے آئی عوامی مالیات اور حکومتی کارکردگی میں واقعی بڑی تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ جیسے وہ صوبائی بجٹ سسٹم کی مثال تھی، کروڑوں کے جعلی ٹھیکے پکڑے گئے۔ دوسرا، لیکن اس ٹیکنالوجی سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ اسے ایک مضبوط اخلاقی بنیاد دی جائے تاکہ نظام مؤثر بھی ہو اور منصفانہ بھی۔
تیسرا، شفافیت صرف ایک وعدہ نہ ہو بلکہ اسے اے آئی نظاموں کے ڈیزائن میں ہی شامل کرنا ہوگا، جیسے آڈٹ ٹریلز اور قابل وضاحت اے آئی کے ذریعے۔ اور آخر میں چوتھا نقطہ کہ حقیقی اور پائیدار ترقی کے لیے ڈیٹا اور انسانی اقدار یعنی ایمان اور اخلاقیات ان کا ساتھ چلنا لازمی ہے۔ بالکل درست خلاصہ کیا آپ نے۔ حتمی بات یہی ہے کہ حکومتی امور میں اے آئی کو اپنانے کا یہ جو سفر ہے نا، یہ بہت احتیاط اور دانش مندی مانگتا ہے۔ یہ صرف ٹیکنالوجی کو کہیں سے لا کر لگا دینے کا معاملہ نہیں ہے۔ ہمیں مسلسل یہ سوال پوچھنا ہوگا کہ کیا یہ ٹیکنالوجی واقعی عوام کے فائدے میں استعمال ہو رہی ہے؟ کیا یہ انصاف کو بڑھاوا دے رہی ہے؟ کیا یہ شفاف ہے، قابل حساب ہے؟ دیکھیں، ٹیکنالوجی تو ایک آلہ ہے، اس کا اچھا یا برا استعمال ہماری نیت اور ہماری اقدار پر منحصر ہے۔ اسے عوامی بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہی اصل کامیابی ہوگی۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک نقطہ فکر۔ ماخذ کے اختتامی پیغام سے ایک بات لی گئی ہے جو ہمیں مستقبل کی طرف دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ مصنف لکھتے ہیں، اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ اے آئی تعلیم، طلبہ اور انسانی ترقی کو کس طرح بدل رہا ہے، جو ہر قوم کا مستقبل ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہی ٹیکنالوجی جس پر ہم نے آج حکومت کے حوالے سے بات کی، یہ ہماری آنے والی نسلوں کی تعلیم، ان کی تربیت اور مجموعی انسانی ترقی کی تشکیل میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو بلا شبہ ہر قوم کے مستقبل سے جڑا ہے۔